صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہدیہ درود شریف بارگاہ نبوت و رسالت میں بلند آواز سے پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی۔ آپ چائے میں اتنے مصروف ہیں، تھوڑا درود شریف بھی پڑھ لو۔ پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ کی بستی کے جو میلاد کا حضرات ہیں ماشاءاللہ، میں یہاں تو نہیں، مسجد میں اچھی آواز پہنچ رہی تھی، میں نے وہاں سنا، راستے میں بھی سنا، بہت اچھی انہوں نے نعتیں اور حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ اور جب میں یہاں پہنچا تو ہمارے کیا نام جناب محترم ملا جی کلب علی صاحب، آواز میں بڑا سوز و گداز اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان کی نعت سنی۔ پھر اس کے بعد سابق امام صاحب نے اپنے انداز میں خطاب فرمایا، اور ان کے بعد میں نام نہیں پہچان پا رہا ہوں، بہرحال غلام نبی صاحب ہیں، پردھان جی کے بیٹے ہیں۔ اچھا، جناب محترم غلام نبی صاحب نے بڑا اچھا کلام، ایسا کلام تو کانفرنسوں میں پڑھا جاتا ہے، مگر قاری غلام نبی صاحب نے اسے ہی کانفرنس بنا دیا۔ سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب اگر مناسب سمجھیں تو تم سب میں بوڑھا میں ہوں، لیکن میں نے جب سے آیا ہوں مجھے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا دیکھا آپ نے؟ ایمانداری سے بتاؤ، جب تقریر تو ہوگی بعد میں، تو جو لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ذرا نہ بیٹھے ہوئے تو تھے، اس میں بھی جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھے ہو کے بیٹھو، ادھر کو جو جلسے والا ماحول ہوتا ہے میلاد والا، اسے پیدا کرو، جبھی تو ہوگا۔ سطر ہو کے بیٹھو، سطر آ جاؤ کیا تھوڑا، بیٹی تو ادھر آ گیا تو آ جا تھوڑی بات۔ اب ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے جو بچہ سال گزشتہ مالک حقیقی سے جا ملا، اور ہم اپنے پریوار کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہوا۔ اور موت تو اسی کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس، موت تو اسی کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس، ورنہ دنیا میں تو سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ کون سا یار رستم ایسا ہے جو اس دنیا میں رہا ہو؟ کون سا ایسا سورما ہے جو کوئی سرٹیفکیٹ لے کر دنیا میں آیا ہو کہ میں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا؟ اور کون سا ایسا پہلوان ہے، دولت مند ہے، جس کی حکومت نے اسے بچا لیا؟ نہ حضرات دولت بچاتی ہے، نہ حکومت بچاتی ہے، نہ شہرت بچاتی ہے، نہ طاقت بچاتی ہے، نہ قوت بچاتی ہے، نہ توپوں کے سائے بچاتے ہیں، نہ تلواروں کی چھائیں بچاتی ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو حضرات اس دار فانی سے کوچ کر کے ہمیں جانا ہی پڑتا ہے۔ اور موت کا فرشتہ، یہ موت کی محفل ہے، میں
یہ ہمارے محب گرامی وقار حضرت مولانا قاری غلام نبی صاحب کے ذریعے آپ سے تعارف ہو رہا ہوں. اس سے پہلے بھی میں آپ کے یہاں ایک بار آ چکا ہوں جلسے میں، جو مزار شریف کا جو جلسہ ہوتا ہے. اچھا جی بہت ٹائم ہو گیا، شاید لاک ڈاؤن کا آس پاس کا حصہ تھا، تو میں اس میں بھی آ چکا ہوں. اور کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے قاری صاحب کی محبتیں ہیں. آپ سے ملاقات ہو گئی، ملا جی سے ملاقات ہو گئی، نظرات سے ملاقات ہو گئی. بہرحال ایک بار ذرا درود شریف اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی ہاشم صاحب کے دانا والوں سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. تو موت سے کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں، اور موت کا فرشتہ تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کسی ماں کی گود اجاڑ کے جا رہا ہے، کسی کے گھر کا چراغ بجھا کے جا رہا ہو، کسی کے ارمانوں کی دنیا کو تباہ اور برباد اور ویران کر کے جا رہا ہو. موت کا فرشتہ نہ ہمارا پابند ہے، نہ آپ کا پابند ہے، نہ دنیا کے دنیا داروں کا تابع دار اور پابند ہے. وہ اگر پابند ہے تو صرف پروردگار کے حکم کا پابند ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. جزاک ذرا زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. معلوم ہو کہ ہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے گھر اجڑ گئے، مگر موت کا فرشتہ جو ہے پلٹ کے نہیں دیکھتا ہے. لیکن حضرات جس پیغمبر کے ہم امتی ہیں، سبحان اللہ، جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس رسول کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، پوری دنیا میں نظریہ موت موجود ہے. پوری دنیا میں نظریہ موت موجود ہے. کسی کے یہاں موت، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے ایمان والے کے لیے تحفہ ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ تحفہ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے. ایمان والے کے لیے تحفہ ہے، اور بے ایمان کے لیے ڈائریکٹ جہنم ہے. اس کے لیے یہ موت تحفہ نہیں ہے، اس کی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے ایمان والے کے لیے ہدیہ ہے. اور الحمدللہ یہ بچہ جس کی عمر 10 سال، ابھی تو 10 سال کا بچہ ہوتا ہی کیا ہے یار، گھر کی رونق ہوتا ہے، ماں باپ کے دل کی دھڑکن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، دادا دادی کے ارمانوں کی دنیا ہوتا ہے. ابھی تو وہ کل ہی تھا، پھول بھی نہیں بن پایا تھا. پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے. پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے. ارے حسرت تو ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. حسرت تو ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا جو تصور دیا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. موت کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے، مگر اسلام کے پیغمبر نے موت اور زندگی ایمان والے کے لیے دونوں ہی باوقار بنا دیا. سبحان اللہ. اگر آپ زمین کے اوپر ہیں تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرے امتی، جب تو چلتا ہے زمین کے اوپر تو یہ زمین اپنے آپ پر ناز کرتی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے مولا تیرا وہ
بندہ چل رہا ہے جو نبی پاک کا دیوانہ بھی ہے اور 5 وقت کا نمازی بھی ہے. دعائے خیر یہ زمین کر رہی ہے. اور پھر پیغمبر فرماتے میرے امتی تیری زندگی بھی کامیاب ہے اور تیری موت بھی کامیاب ہے. سبحان اللہ. تیری موت بھی کامیاب ہے. اب ہم مسلمان ہیں, ہمارے یہاں موت کا جو تصور ہے یہ کسی دنیا دار نے نہیں دیا ہے, آمنہ کے لال نے عطا فرمایا. ہمارے پاس جو کچھ ہے سب نبی پاک کا دیا ہوا. قرآن رسول پاک نے دیا. عبادت کا طریقہ نبی پاک نے دیا. ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ نبی پاک نے دیا. بچیوں کو کس طرح سے ہر شرم و حیا کے زیور سے آراستہ کر کے انہیں اس لائق بنانا ہے کہ جب وہ نیا گھر بسائیں تو دنیا داروں کی سیرت کا رنگ ان کی زندگی میں نہ ہو. نبی پاک کی مقدس بیٹی حضرت فاطمہ کی سیرت کا رنگ ہوگا. اور جب وہ رنگ ہوگا تو حضرات آنگن میں حسین کا غلام دکھائی دے گا, گود میں حسن کا غلام دکھائی دے گا. اگر بچی کی شکل میں ہے تو کنیز فاطمہ دکھائی دے گی, زینب کی کنیز دکھائی دے گی. اے میرے حضرات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت کا جو تصور نبیوں کے امام رحمت للعالمین نے عطا فرمایا ہے وہ تصور آپ دیکھیں. دوسروں کے یہاں معلوم ہے اگر اچھا بستر ہے تو دوسروں کے یہاں اچھا بستر ہٹا دیا جاتا. چارپائی پہ ہے تو نیچے لٹا دیا جاتا. اچھے کپڑے پہنے ہوئے تو اس سے بودے کپڑے پہنا دیے جاتے. اور اسلام کے پیغمبر نے کیا فرمایا, میرے امتی کا جب وقت قریب آ جائے تو اگر گندا بستر ہے تو گندے بستر کو ہٹاؤ, پاکیزہ بستر لگاؤ. سبحان اللہ, زور سے بولیے. بولو عزت بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے؟ گندا بستر ہٹاؤ, پاکیزہ بستر لگاؤ. اگر غسل نہیں کیا ہوا ہے تو اسے غسل دو, اچھے کپڑے پہنا دو. سبحان اللہ, یہی بات ہے. کمرہ گندا ہے تو لوبان سلگا دو, اگربتی سلگا دو, عطر کا چھینٹا دے دو. اور اگر کوئی پڑھا لکھا موجود ہے تو سورہ یاسین شریف پڑھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دے. سبحان اللہ, کتنی عزت ہو رہی ہے. سورہ یاسین شریف پڑھے, کلمہ شریف دور سے بیٹھ کے پڑھتا رہے, قریب سے بیٹھ کے پڑھے, لیکن اس سے یہ نہ کہے پڑھ کلمہ. توجہ ہے, میلاد ہے, مصطفیٰ کا میلاد ہے, اس میں کچھ لے کے جانا چاہیے. اس سے یہ نہیں کہے کہ پڑھ کلمہ, قریب بیٹھ کے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی بہن بیٹی ہے تو عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ پڑھتے رہو گے اور ایک وقت وہ بھی آئے گا آپ کے ساتھ وہ بھی کلمے میں شریک ہو جائے گا, لا الہ الا اللہ محمد. حضرات وصال ہوا اور اب پوری دنیا کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے والے پیغمبر نے اپنے امتی کو جو مزاج دیا وہ دیکھو یار. اللہ کے نبی چاہتے تو فرماتے ایک آدمی مردے کو لے جا کر قبرستان میں رکھیا, 2 آدمی 3 آدمی, جی نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے مردے کو غسل دو. سبحان اللہ, غسل دو, اور غسل دے کر نیا کفن دے دو. سبحان اللہ, نیا کفن, نیا کفن.
اس لفظ نئے پہ ذرا غور فرما لیں. جو یہ 2-3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تھوڑے سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے. ان لوگوں سے پوچھو، آپ جو بیٹھے ہیں نئی نسل کے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ دنوں کے بعد موبائل ہاتھ میں دیکھ لیا اور اب تک بچہ پیدا ہوتے ہی موبائل ہاتھ میں لے رہا. ان حضرات سے پوچھو، ایمانداری سے بتائیے اب سے 50 سال پہلے ہمارے کپڑوں کا کیا حال تھا؟ کتنے کپڑے ہوتے تھے؟ کپڑے نہیں پہننے، کپڑے نہیں مل پاتے تھے. کپڑے کبھی کپڑا پاجامہ پھٹا ہوا ہے تو کرتا نیا ہے، عید کی نماز کو جا رہے ہیں. اور کبھی دونوں پھٹے ہوئے ہیں تو نئی ٹوپی رکھ لی، عید کی نماز پڑھنے جا رہا. کہاں جا رہے ہو؟ عید کی نماز پڑھنے. یہی بات ہے بھائی صاحب، یہی بات. ان حالات میں جو اب سے 50 سال پہلے کے حالات ہیں وہ یہ ہیں، اور 1400 سال پہلے کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نیا کفن دو، نیا کفن دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، نیا کفن اگر اس کے ورثے میں ترکے میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اسے نیا کفن دیا جائے تو یا رسول اللہ تب کیا کریں؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے. کیا بات ہے یار، مطلب آدمی غریب ہے، آدمی غریب ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں. پیغمبر فرماتے ایمان والو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نیا کفن دو. مطلب یہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر تمہارے پاس تو گنجائش ہے، ایک کے پاس گنجائش نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کر دو. نیا کفن دو اپنے بھائی کو. بستی کا غریب آدمی، توجہ کریں، اسلام نے ہمیں کہاں پہنچایا، اسلام نے ہمیں کتنا عروج بخشا ہے، اسلام نے ہمیں کتنی ترقی عطا فرمائی ہے. اسلام نے، ہم زمین پر ایلیا رگڑ رہے تھے، اسلام نے ہمیں اوج ثریا کا مسافر بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے اپنے مسلمان بھائی کو نیا کفن دو. غسل دے دیا، نیا کفن دے دیا. اب پیغمبر فرماتے اب اسے لے کے چلو. واہ واہ، اسلام کے پیغمبر تیری عظمتوں کو سلام. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام. پیغمبر فرماتے اب اسے لے کے چلو. اور کتنے لوگ، 4 لوگ بے غسلے نہ ہوں، بے وضو نہ ہوں. اب گاؤں کا چودھری وہ بھی اسے کاندھے پہ اٹھا رہا. سبحان اللہ، غریب آدمی ہے، بالکل غریب آدمی ہے، سماج کا بچھڑا ہوا آدمی ہے، سماج کا دبا کچلا ہوا آدمی ہے، جو آپ کے سامنے چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ آدمی ہے. لیکن موت نے اسے کتنا باعظمت بنا دیا. اگر امام صاحب ہیں تو وہ بھی کاندھا دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر ہمارے مولانا کلویلی صاحب ہیں تو وہ بھی کاندھا دے رہے ہیں. قاری غلام نبی صاحب ہیں، وہ کاندھا دے رہے ہیں. کوئی ادھر ادھر سے عالم آ گیا، وہ بھی کاندھا دے رہا ہے. مسجد کے امام ہیں، وہ کاندھا دے رہے ہیں. گاؤں کا پردھان ہے، وہ کاندھا دے رہا ہے. کوئی مکھیا آ گیا، وہ کاندھا دے رہا ہے. کوئی ایم ایل اے ایم پی آ گیا، وہ کاندھا دے رہا ہے. کوئی منسٹر آ گیا مسلمان تو وہ کاندھا دے رہا ہے. اور خبردار، جب اس کی سانسیں اس جسم کے ساتھ وابستہ تھیں تو اس کی حیثیت اور تھی، اور جب روح نکل گئی ہے تو اس کی حیثیت اور ہو گئی. اب سب کے سب پیچھے رہیں گے اور اس کا جنازہ. زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو، ایک زبان ہو کے بولو. اگر معلوم ہے تو بولو، نہیں ہو تو میں بتاتا ہوں. زبان، جنازہ آگے اور پبلک
اب زور سے بولو، پبلک پیچھے ہو، جنازہ آگے، ماشاءاللہ، جنازہ آگے پبلک پیچھے۔ اب جنازے میں اگر امام صاحب ہے وہ بھی پیچھے، سبحان اللہ، وہ بھی، اور اگر اتفاق سے پیر صاحب آ گئے تو وہ بھی پیچھے، وقت کا محدث ہے وہ بھی پیچھے، وقت کا ولی آ گیا وہ بھی پیچھے، وقت کا مفکر آیا وہ بھی پیچھے، قوم کا سردار آ گیا وہ بھی پیچھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ساری دنیا کو قانون تقسیم فرمانے والے پیغمبر، آپ نے اس مردے کی، مرنے والے کی اتنی بڑی عزت عطا فرما دی ہے، یہ مقام حیرت ہے، آواز آتی ہے، اے میرے امتی یاد رکھ لے، جب یہ سانسوں کے ساتھ زمین پہ چلتا تھا تو اس کی حیثیت اور تھی، اور جب یہ روح نکلنے کے بعد کاندھوں پہ چل رہا ہے تو حیثیت اور ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ سبحان اللہ۔ تو آواز نعرے میں بھی نہ نکل رہی، چائے پی کے میں بھی بیٹھا ہوں، تم بھی بیٹھو، میں نے اسی لیے کہا تھا میری چائے پلا دو پہلے میں، تاکہ شکوہ نہ رہے یار مولانا نے تو پی لی اور یہ باقی لوگ رہ گئے، ذرا زور سے بول دو یار سبحان اللہ۔ ارے آپ جیسے یار حضرات اگر اتنے کمزور پڑ گئے منصور پور کے، تو بڑے الحمدللہ، میں تو ایک ہی بار آیا ہوں تو بڑے اچھے میں نے دیکھا اور بڑے اچھے لوگ، قاری صاحب نے فرمایا تو میں نے کہا انشاءاللہ میں حاضر آؤں گا، حالانکہ مجھے جانا تھا کہیں، لیکن میں آج وہاں نہ جا کے آپ کے یہاں آیا ہوں تاکہ آپ حضرات سے ملاقات ہو جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، اب اس کی حیثیت اونچی ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہماری حیثیت اتنی اونچی ہو گئی، اتنی اونچی ہو گئی کہ جنازہ رکھا گیا تو امام صاحب بھی جنازے کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھانے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھا نا، جنازہ آگے اور امام صاحب پیچھے۔ اور جبکہ یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے امام صاحب سے اگر 1 انچ بھی آپ آگے بڑھ کے کھڑے ہو گئے نماز نہیں ہوگی، 1 انچ بھی اگر آپ مسجد میں جائیے اور حضرت قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، 1 انچ آپ آگے بڑھ کے کھڑے ہو جائیں تو نماز نہیں ہوگی آپ کی نہیں ہوگی، امام صاحب کی تو ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ امام صاحب کے تابعداری میں رہیں گے۔ مگر یار یہاں تو فٹوں کے حساب سے جنازہ آگے رکھا ہوا ہے، اور فقہاء اکرام سے پوچھئے کیا نماز ہو گئی، کہتے ہو گئی، سبحان اللہ کہتے ہو گئی، اور نماز جنازہ میں پڑھا کیا جاتا معلوم ہے، ایک دعا ہے، سبحانہ پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھی جاتی ہے، اور ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وکبیرنا وصغیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس دعا کو پڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ تو لیتے ہیں، کیا اس کا ترجمہ کبھی سوچا کہ اس کا معنی کیا ہے یار، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، جنازہ سامنے، تصور اسلام دیکھو، اسلام گوتو خوروں کا مذہب نہیں ہے، اسلام عالمی پیغمبر کا عالمگیر مذہب ہے، جس نے دعا میں بھی کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ
ہماری دعا کو قبول فرما، ہمیں دنیا، مجھے نہیں، ہم سب مسلمانوں کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اب اسلام کا یہ تیور آپ ملاحظہ فرمایا، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ تھوڑا بول کے بتاؤ یار، کس کی پڑھ رہے ہیں نماز؟ دیکھو مجھے پڑھاتے ہوئے جامعہ نمیہ میں 40 سال ہو چکے ہیں، الحمدللہ 40 سال ہو چکے ہیں، اور آج بھی جامعہ نمیہ میں پڑھاتا ہوں، میں نے پڑھا بھی ہوا ہوں، تقریباً 50 سال کا ایک عرصہ جامعہ نمیہ سے متعلق ہو چکا، تو میں بچوں کو پڑھاتا ہوں اور موقع ملتا تو اپنے بڑے بھائیوں کو بھی پڑھا دیتا ہوں رات میں۔ اللہم اغفر لحینا، جنازہ سامنے رکھا ہوا، دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، سبحان اللہ، دعا کیا ہو رہی ہے؟ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، چاہے وہ جنازے میں ہے تب بھی مغفرت فرما، اور گھر میں کٹی کاٹ رہے تب بھی مغفرت فرما، کسی کارخانے میں کام کر رہے تب بھی مغفرت فرما، اور اگر کوئی سٹا باز سٹا کھیل لیا تب بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، اور اس کے بعد آتا ہے وہ میتنا، اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ یہ جو جنازہ رکھا ہے اس کی مغفرت فرما، جو 100 سال پہلے گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت، جو 1000 سال پہلے گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو ہمارے باپ دادا آبا و اجداد خاندان کے بڑے بوڑھے گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، ہماری بہن بیٹیاں جو گزر چکی ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو گویا اسلام کے پیغمبر نے کیا نظریہ دیا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، جو جنازے میں شریک ہے ان کی بھی مغفرت فرما۔ یار بات اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ، بس تقریر ختم ہونے والی ہے، بس اور تھوڑی دیر اور ہے، تقریر جلدی ختم ہو جائے گی، زور سے بول دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وغائبنا، جو حاضر نہ ہو سکے ہیں غائب ہے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، سبحان اللہ۔ یار یہ اسلام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وذکرنا وانثانا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما اور ہماری عورتوں کی بھی مغفرت فرما، سبحان اللہ۔ یہ اسلام ہے، اسلام۔ ہم ایک نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو صرف اسے ہی نہیں بخشواتے ہیں بلکہ جو غائب ہیں ان کی بھی مغفرت کے لیے دعا، جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت کے لیے دعا، جو جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت کے لیے دعا۔ اسی لیے اسلام کے پیغمبر نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، پیغمبر فرماتے دنیا میں میرا آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرات آپ اپنے مرحوم کو دیکھو، یہ جو ہے نا سسٹم ہے، نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کس چیز کا ہوا ذرا غور کرا کبھی آپ نے؟ پوری باڈی چارپائی پر موجود، جی، ہاتھ بھی موجود، پیر بھی موجود، آنکھ بھی موجود، زبان بھی موجود، کان بھی موجود، ساری چیزیں اس کی موجود ہیں، اور مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہو رہا انتقال ہو گیا۔ جی، یہی بات ہے نا بھائی، فون پہ خبریں جا رہی ہیں، بہن ذرا جلدی آ جائیے فلاں کا انتقال ہو گیا۔ بھائی یہ تو پونا میں ہے، بمبئی میں، دلی میں، جہاں بھی ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، جلدی آ جا۔ اور ابا کی پوری باڈی چارپائی پر رکھی ہوئی ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ انتقال کس چیز کا ہوا، کیا چیز گئی ہے بھائی؟ جو چیز گئی ہے نکل کے
وہ کیا ہے؟ کس کا انتقال ہوا؟ سب چیزیں تو موجود ہیں. تو معلوم یہ ہوا نہ انگلی کٹنے کا نام موت ہے، ناک نکلنے کا نام موت ہے، نہ ٹانگ کٹنے کا نام موت ہے. جسم سے روح کا نکلنے کا نام موت ہے. جسم سے روح جدا ہوئی، لو بھائی ختم، کھیل ہی ختم ہو گیا. اب یہ روح، اے بہن دیکھو تمہاری باتیں ہمارے آواز تک، ہم تک آ رہی ہیں، خاموش ہو کے سنو. تم نے دیکھا جتنے مولانا نے تقریر کری، نعتیں پڑھی، کبھی ہم بولے؟ غور کیا آپ لوگوں نے؟ پوری تقریر میں کسی کی تقریر میں بولے ہم؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے. اپنی اپنی زبانوں میں یاد کر رہے ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں ذکر تو رسول کا ہی کر رہے ہیں. جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ذکر انہی کا چل رہا ہے. ایک بار زور سے بول دیجئے سبحان اللہ. تو اب یہ روح جو نکلی، اب جسم سے نکل کر، جسم کی باڈی سے نکل کر الگ چلی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح کہیں اور تھی کیا اس سے پہلے؟ جب ماں کی شکم میں بچہ ہوتا تو یہ روح ماں کی شکم میں تھی، اور ماں کے شکم سے پہلے یہ روح عالم ارواح میں تھی. توجہ ہے؟ روح نہیں مرتی ہے، روح نہیں مرتی ہے. عالم ارواح سے چلی تو ماں کے شکم میں آئی، اور جب ماں کے شکم سے چلی تو دنیا میں آئی، اور دنیا سے چلی تو عالم برزخ میں پہنچی، اور عالم برزخ سے جب چلے گی تو میدان قیامت میں پہنچ جائے گی. تو مٹنے والی کون سی چیز ہے؟ یہ جسم مٹے گا، یہ جسم یہ ختم ہوگا، اور روح ختم نہیں ہے. عالم بدل رہی ہے، عالم ارواح سے ماں کی شکم میں، یہ کلم الگ عالم ہے. ماں کی شکم کے باہر جب آئی عالم دنیا میں آ گئی، عالم دنیا سے جب چلی تو عالم برزخ میں پہنچ گئی. عالم برزخ میں جب چلی، وہاں سے جب چلے گی، کب چلے گی اللہ جانے. جب میدان قیامت برپا ہوگا، حساب و کتاب کے لیے روحوں کو اکٹھا کیا جائے گا، تب چلے گی. تو روح، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب آپ قبرستان جائیں تو اپنے مرحوم یا مرحومہ یا قبرستان والوں کو سلام کرو. سبحان اللہ. کیا کرو؟ کیا کرو؟ یہ کچھ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کے رسول کو مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ. انہیں ہوش ہی نہیں ہے. اور یہ درس دیتے ہیں السلام، جب قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا عالم قبور کہو. ابے وہ جب مر گئے تو سلام کا مطلب کیا ہے؟ لیکن ان کے نزدیک مرے ہیں، ہمارے نزدیک نہیں مرے ہیں. ہمارا نبی بھی زندہ ہے، ہمارے رسول بھی زندہ ہے، کربلا کے حسین بھی زندہ ہے، اور مولا علی نجف کے شیر خدا بھی زندہ ہے، اور بغداد کے غوث اعظم بھی زندہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اجمیر کے غریب نواز بھی زندہ. سبحان اللہ. ارے پرسوں پور سے غریب نواز کا، پرسوں پور سے غریب نواز کا عرس، پرسوں کو شنیوار کو ہفتے کے دن، جمعے کل جمعے کے بعد پرسوں آ رہا. زیادہ بھی نہ ہو سکے، غریب نواز کا بہت بڑا ہم لوگوں پر احسان ہے. غریب نواز کا احسان ہے. اگر زیادہ بھی نہ ہو سکے، جو بھی ممکن ہو، 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے 200 روپے 500 روپے، جیسی گنجائش ہو تو یار دعا فاتحہ ضرور کرا لیو غریب نواز کی. سمجھ رہے ہو گھر میں؟ جو بھی ہو دعا فاتحہ ضرور کرانا. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ دیا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو غریب نواز نے عطا کیا، اور ہم غریب نواز کی چھتر چھایا میں ہے، اور انشاءاللہ رہیں گے وہ غریب نواز.
جو وہاں اجمیر میں جب پہنچے تو آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے 40 فقیر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں راجا کے آدمی آئے، کہا جی یہاں سے تو اٹھو بھائی۔ تو آپ نے فرمایا بھائی یہاں سے کیوں اٹھا رہے ہو، بہت بڑا جنگل ہے۔ کہا یار راجا کے اونٹ بیٹھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، ادھر ادھر بٹھا کرنا، یہیں بیٹھیں گے۔ انہیں پریشان کرنا تھا، جیسے اس دور میں پریشان کر رہے لوگ، جی 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 پریشان کرنا تھا۔ غریب نواز نے اپنی گدڑی اٹھائی، مریدوں سے فرمایا چلو ادھر بیٹھیں گے، اور اب یہاں اونٹ بیٹھیں گے تو اونٹی بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ، جملہ دیکھو یار، جو جذب کے عالم میں نکلے لبے مومن سے، جو جذب کے عالم میں نکلے لبے مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ فرمایا بیٹھیں گے اونٹ بیٹھیں گے تو اونٹ ہی بیٹھیں گے، بٹھاؤ۔ آپ دور جا کے بیٹھ گئے۔ اب اونٹ جو آ کے بیٹھے، جو صبح کے بیٹھے ہوئے نہ دوپہر کو اٹھے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ۔ نہ دوپہر کو اٹھے، جی نہ سورج جب ڈھلنے لگا نہ جب اٹھے۔ سورج جب بیٹھنے لگا، مغرب کا ٹائم قریب آیا تو نہ جب اٹھنے کو تیار، اور ڈنڈا مار مار کے اونٹوں کو سرخ کر دیا، مگر اونٹ تھے ڈنڈے تو کھا رہے تھے مگر اٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی مر کے مٹی میں مل گئے، ہم کہتے ہیں ارے جب ہندوستان کے غریب نواز کا عالم یہ ہے کہ اونٹ بٹھا دیں تو اونٹ ان کی بولی کو سمجھتے ہیں، تو پھر نقلوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جی نے اونٹ بٹھا دیے۔ اب اونٹ نہیں اٹھتے، سورج ڈوبنے والا، اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ تو کسی نے کہا ایسا کرو، انہیں اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو محمد کا کلندر ہی اٹھا سکتا ہے۔ کون کہتا ہے سکندر سبحان ادارہ؟ اللہ۔ ساری دنیا سے محمد کا کلندر اگر اٹھانا ہے انہی کے پاس چلے جاؤ جنہیں صبح تم نے اٹھایا تھا۔ پہنچ گئے، ہاتھ جوڑ گئے، کہا بابا ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، کل سے یہیں پر آرام کرنا، مگر ہمارے اونٹوں کو اٹھا دو۔ سبحان اللہ، یار یہ ہے جی جی سبحان اللہ۔ آج ہمارے پاس سوائے زبان کے عمل کی دولت نہیں ہے، برا مت ماننا، ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ جی عمل کی دولت سے ہم لوگ خالی ہو چکے ہیں، اور جب عمل کی دولت سے جب آدمی خالی ہوتا ہے، کوئی بھی قوم ہو، عمل کی دولت سے جب خالی ہوتی ہے تو دیکھو تو آج ہم ابابیلوں کا لشکر تلاش کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کو بچانے کے لیے ابابیلوں کا لشکر آئے گا۔ تو پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اگر اللہ ابابیلوں کا لشکر بھیجے گا تو یہودیوں کے لیے نہیں بھیجے گا، مسلمانوں کے لیے بھیجے گا۔ جی کہ تم 1 ارب ہو، تم 1 ارب سے زیادہ ہو پوری دنیا میں، اور بات بیت المقدس قبلہ اول کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ہم اپنے مزے میں ہیں، گوشت نہ ملے تو ہاہکار مت جا۔ اگر ایک دن گوشت نہ ملا ہاہکار مت جا، ہے ہاہکار کہ گوشت نہ۔ تو یار امام صاحب گوشت بھی بند ہو گیا، اب تو مرغے کا بھی نہ مل گیا، مچھلی بھی بند ہو گئی، اور نماز پورا ہفتہ نہ پڑھے تو کوئی ہاہکار نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ جھوٹ تھوک کے حساب سے چل رہا۔ شادیوں میں ایک رسم اور آ گئی ہے، شادی گھروں میں تو اب ہو ہی نہ رہی، شادی حالوں میں ہو رہی ہیں، بچیاں ہماری، بہنیں بیٹیاں ہماری اتنا لالی پاؤڈر لگوا کے
اب پہلے تو گھر میں ہی لگا لے کرے تھی، اب تو گھر نہ، اب تو کیا بولا پارلروں میں اگر یہ خود بھی اپنا شیشے میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے تو پہچان نہ پائیں گی کہ للی 2 گھنٹے پہلے میں ہی تھی یا وہ کوئی اور آ گئی، اور وہ دروازے پہ کھڑا کر گئے انہیں بیچاریوں۔ استقبال ہو رہا کس کا؟ لچوں کا، لفنگوں کا۔ استقبال لچے لفنگوں کے سامنے اپنی بہن بیٹیوں کو کھڑا کر رہے ہیں ہم۔ اگر سلام کرنا ہے تو اپنے باپ کو سلام کر لے، اپنے بھائی کو سلام کر، اپنے چچا کو سلام کر، اپنے تاؤ کو سلام کر، اپنے ماموں کو سلام کر، ان لوگوں کو سلام کر جن سے تیرا نکاح جائز نہیں ہے۔ بے پردہ وہاں کھڑی ہو گئی اور لچے لفنگے تیرے فوٹو لے رہے ہیں۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا، بات تو لمبی ہوتی چلی جائے گی، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، صبح تک بھی بولتا رہوں، میرے ذہن کو کوئی کرنا پڑتا۔ ایک بات میں چلی پڑی ہے، اللہم صلی علی، بات وہ مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد تقریر ختم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہاں علی ایک آدھ بچہ اور ہو گیا تو اسے بھی نہیں لیا، یہاں ذرا رونق ہو جائے گی۔ عشرت بھائی کو ہے، اچھا یہ عشرت بھائی ہے کیا؟ اچھا مگر یہ ابھی تک آئے نہ یہاں پہ۔ اچھا یہ لوگ ابھی عشرت بھائی کو ہے، چلو ذرا دور سے بول دو صبح۔ اب میت کو لے کر ہم کہاں چلے؟ شہر خاموشہ، قبرستان۔ اور جب ہم قبرستان پہنچے تو ہزاروں بستیاں اجڑیں، اجڑ کر آباد ہوئی تجھ میں، ایک گورے غریبہ تیرا سناٹا نہیں جاتا۔ ذرا قبرستان کے پاس جا کے تو دیکھو، بڑے بڑے دادا پردادا لکڑ دادا جھکڑ دادا سب وہیں پر آرام فرمائے، اور کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے، سناٹا، رات کے اندھیرے میں بھی۔ یہ قبرستان ہے، ذرا جلدی چلو بہنوں، بولو یہ بات ہے نا بھائی۔ وہاں ہم لے کے پہنچے، ایک بھائی اپنے بھائی کو لے کے جا رہا، ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا، ایک بیٹا اپنی ماں کو لے کے جا رہا، اور اس قبرستان میں ہم نے منو مٹی کے نیچے اسے رکھا، اور اوپر سے تختے لگائے، تختوں میں اگر کہیں گھری ہے تو گھاس پھوس مٹی سے سر بند، بالکل بند کر دیا۔ کبھی سوچا یار ہم یہ سلوک کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنے اس لاڈلے کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے لیے ہم نے پنکھے لگائے تھے، جس کے لیے ہم نے اے سیاں گھروں میں لگائی تھی، جن کے لیے ہم نے بجلی کے میٹر لگوائے تھے، جن کے لیے ہم بڑے سائز کا کولر لے کر آئے تھے، اور آج اسی کو زیر زمین رکھ کر ہم ایک ایک جھری بند کر رہے ہیں۔ اور قبرستان کی مٹی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہہ کر ہم مٹی ڈال رہے ہیں۔ بعض گاؤں میں رواج پڑ جائے، امام صاحب زور زور سے بولتے رہو منہا خلقناکم، بیچارہ امام کیا کرے، نہ بولے گا تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا صبح کو فجر کی نماز میں۔ ہم بات صحیح کہہ رہے ہیں، 4 لفظ یاد نہیں کر پا رہا مسلمان، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ امام کی ڈیوٹی لگا دی، سب سے سستا سودا امام ہے، اور امام نہ تو کسی گاؤں کے پڑھے لکھے کو لگا دیا، ملا جی تم پڑھے ہو جی بولتے رہو۔ میرے حضرات، منو مٹی کے نیچے ہم نے رکھا۔ دیکھیے آپ میں کوئی حاجی ہے؟
آپ میں کوئی حاجی بیٹھے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ سب کو حج کرا دے۔ الحمدللہ میں نے 2006 میں حج کیا۔ جتنے بھی حاجی جاتے ہیں مکہ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کعبۃ اللہ۔ بولو کعبۃ اللہ تو ہے۔ مکہ پہنچے تو کعبۃ اللہ دیکھا، مدینہ پہنچے تو گنبد خضرا دیکھا، اور مرنے کے بعد منو مٹی کے نیچے جب پہنچے تو نہ بیت اللہ دیکھتا ہے، نہ گنبد خضرا دیکھتا ہے، بلکہ منو مٹی کے نیچے جمال محمد الرسول اللہ۔ آج تو بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور بھی اس گل سے ملاقات کی۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ موت کو سمجھیے، موت کے فلسفے کو سمجھیے۔ دیکھو دکھ تو ہوتا ہی ہے، جب کوئی اپنا جدا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، قبیلہ خادم ہوتا ہے، لیکن حضرات یہ قدرت کے فیصلے ہیں، قدرت کے فیصلے ہیں۔ ان قدرت کے فیصلوں پر ہمیں آمنا صدقنا کہہ کر صبر کے ساتھ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مولا جو گیا ہے اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دے، اور اس کے بدلے میں ہمیں کوئی اور عطا فرما۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے یار، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ ہمیں سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے موت کے تعلق سے پیش کیے، چونکہ موت ہی کا یہ محفل ہے، اور ایصال ثواب۔ ایک لفظ دو جملوں میں اور سن لیجیے۔ ایصال ثواب جو ہے میت کو ثواب پہنچانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانا، کہ تمہارے مردے جب یہ کھانا کھائیں گے تو لیٹرین کہاں کھائیں گے، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم اتنے کھانے رکھے دعا فاتحہ کرتے ہو تو کیا کھانا یہ پہنچتا ہے؟ تو ہمارے لیے سیدھے سادھے مسلمان ہیں ہم، تو ہمارے بھائی کہتے ہیں ہاں پہنچ جاتا، بس یہ کہانی پہ پہنچتا ہے، انہیں بدہضمی کے دست شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب کھانا کھائیں گے تو لیٹرین بھی کریں گے، تو لیٹرین کرنے کہاں جاتے ہیں؟ تو ایک سنی نے جواب دیا، سنی نے ٹھیٹ سنی نے کہا لیٹرین کرنے وہیں جاتے ہیں جہاں تمہارے ابا پڑے ہوئے ہیں، ان کی قبروں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں تو گفتگو میں کھانے پینے ملتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کھانے کا نہیں، کھانے کا ثواب پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ ثواب پہنچتا ہے۔ ذکر و اذکار کا کیا پہنچتا ہے؟ ثواب پہنچتا ہے۔ اور یہ ثواب ہی جو جیسے نماز جنازہ کا ثواب پہنچتا ہے، ویسے کھانے کا ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھیے گا، جو معلوم ہو کہ منظور پور کے مسلمان یا جو رشتہ دار آئے ہیں سب اچھا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعر بڑے اچھا لگا۔